بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، توازن اور آسانی کا دین ہے۔ اس دین میں عبادت کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ مرد اور عورت دونوں اللہ کے حضور برابر کے بندے ہیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے، وہ بھی مرد عورت دونوں پر یکساں فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کا ایک ہی طریقہ سکھایا۔ لیکن بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے حاصل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر اندھیرے میں اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتی۔ اس طرح کے اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث نہایت واضح ہے۔ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مردوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھتی تھی۔ اگر عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی وضاحت فرماتے یا عورتوں کو الگ انداز سے نماز پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن ایسا کہیں ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ حکم عام ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ قیام ہو یا رکوع، سجدہ ہو یا قعدہ، تشہد ہو یا سلام، نماز کے تمام ارکان مرد و عورت دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف صفوں کی ترتیب میں، پردے کے اہتمام میں، نہ کہ نماز کے طریقے میں۔ محترم سامعین، اسلام نے عورت کو عبادت میں کمتر نہیں بنایا، بلکہ اسے بھی وہی عزت دی جو مرد کو دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں آئیں، جماعت میں شامل ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہی نماز ادا کریں جو مرد ادا کرتے ہیں۔ ہم دین کو سنت کی روشنی میں سمجھیں، نہ کہ رواج اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سمجھا جائے اور ایسے ہی مختصر مگر مدلل بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں، تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی غلط فہمی کو دور کر دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں ایک اہم گزارش ہے، دین کو سمجھنے میں ہمیشہ قرآن سے ہی حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد بنائیں۔ رواج، سنی سنائی باتوں اور ذاتی رائے کو سنت پر غالب نہ آنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔